بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، پروردگار بیماری کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، شفا کون بخشتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں شفا بخشتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پھر طبیب کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ اپنے کام سے لوگوں کے دل خوش کرتا ہے، اس وجہ سے اسے طبیب کہا جاتا ہے۔ علاج معالجہ کروانا مستحب ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی بیماریوں کا علاج تلاش کرو، کیونکہ خدا نے کوئی ایسا مرض پیدا نہیں کیا جس کی دوا نہ پیدا کی ہو، مگر موت کے جس کا کوئی علاج نہیں۔ ایک مرتبہ ایک نبی بیمار ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک اپنا علاج معالجہ نہیں کروں گا جب تک کہ وہ میرا علاج نہ کرے جس نے مجھے مرض میں مبتلا کیا ہے۔ تو اللہ نے ان نبی کے اوپر وحی نازل فرمائی کہ میں تمہیں اس وقت تک شفا نہیں دوں گا جب تک کہ تم اس مرض کا علاج نہیں کرو گے، کیونکہ شفا اور علاج میرے پاس ہے۔ علاج کے مختلف طریقے ہیں، جیسے کچھ امراض کا جو ہے وہ علاج فسد یعنی خون نکلوانے کے ذریعے بھی کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی ایک شخص نے امام سے رجوع فرمایا تو امام نے فرمایا کہ وہ فسد کے ساتھ اپنا علاج بھی کروائے۔ اسی طرح حرارت کے ذریعے علاج، جیسا کہ آج کل فزیو تھراپی وغیرہ ہے، تو لیکن جو اس وقت کا دور تھا، اس وقت جو ہے وہ دھاتوں کو گرم کر کے جلد پر رکھا جاتا تھا، تو اس حوالے سے امیر المومنین علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ حرارت سے علاج کرنے میں کوئی حرج ہے یا نہیں؟ تو اس پر مولا نے فرمایا کہ حرارت سے علاج کرنا میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بشرط یہ کہ اس کے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اس لیے زیادہ حرارت سے علاج کروانے کے لیے منع فرمایا گیا ہے اور کروانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اسی طرح غیر ضروری علاج کروانا بھی جو ہے وہ مکروہات میں شامل ہے کہ اگر جیسے کوئی انسان شفا پا لیتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ دوائیوں کو جاری رکھتا ہے تو وہ اس کے لیے مکروہ بھی ہے اور جسم کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اسی طرح مریض کے چلنے پھرنے کے بارے میں بھی امام نے فرمایا ہے کہ مریض جتنا زیادہ چلے گا پھرے گا اتنا ہی بیمار ہوگا، تو بہتر ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ریسٹ کرے، لیٹا رہے۔ اسی طرح صدقات کے ذریعے جو ہے بیماریوں کا علاج جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے رزق میں سے جو ہے وہ صدقہ نکالے، اور بہتر ہے کہ مریض اپنے ہاتھ سے کسی ضرورت مند کو جو ہے وہ صدقہ دے، تو اس کی بیماری جلدی انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہو جائے گی۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز شب بھی بیماریوں کو دور کرتی ہے۔ نماز شب جو ہے وہ چہرے اور اخلاق کو خوبصورت اور اچھا بناتی ہے، رزق کو پاک کرتی ہے، قرض ادا کرتی ہے، غمی اور پریشانی کا خاتمہ کرتی ہے، آنکھوں کے نور کو بڑھاتی ہے۔ اس لیے نماز شب پڑھو، کیونکہ یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور تم سے بیماریاں دور کر دی جاتی ہیں۔ اسی طرح جانوروں کے پیشاب کے متعلق پوچھا گیا تو امام نے فرمایا کہ جانوروں کے پیشاب یعنی کہ اونٹ، گائے اور بھیڑ وغیرہ کا پیشاب پی سکتا ہے بیماری کی صورت میں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اب آ جاتے ہیں بات شراب سے علاج پر، کہ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرمایا کہ طبیب نے علاج کے لیے شراب کا استعمال کہا ہے، تو امام نے فرمایا شراب حرام ہے اور ہم اہل بیت علیہ السلام حرام چیزوں سے علاج نہیں کرتے۔ اسی طرح ایک شخص نے پوچھا، کیا شراب میں کسی بیماری کا کوئی علاج ہے؟ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی کے لیے بھی حرام چیز سے علاج کرنا مناسب نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک عورت امام کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ مجھے طبیب نے امراض نسواں اور پیٹ کے امراض کے لیے شراب کے ساتھ ستو، سوپ، سبزیوں اور پھلوں کے ساتھ کھانے کا مشورہ دیا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ خدا کی قسم میں کبھی کسی کو اس کی اجازت نہیں دوں گا کہ یہ شراب کا ایک قطرہ بھی پیے، یہاں تک کہ شراب کی ایک بوند کا ذائقہ بھی چکھے،
کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو جب بھی تمہاری جان تمہارے حلق تک پہنچے گی اور تم مرنا چاہو گے تو تم افسوس کرو گے۔ امام علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا، کیا تم سمجھ گئیں؟ اس خاتون نے فرمایا، جی میں سمجھ گئی۔ ایک شخص امام سے کہتا ہے کہ میں شدید درد اور تکلیف میں مبتلا تھا، مجھے جب بھی شدید درد ہوتا تو میں تھوڑی سی شراب پی لیتا اور میرا درد ختم ہو جاتا۔ تو امام علیہ السلام نے اس کو منع فرمایا کہ تم شراب مت پیو۔ اس نے کہا، مجھے اس کے علاوہ کسی چیز سے آرام نہیں آتا، میں اپنے مزے کے لیے نہیں پیتا ہوں، لیکن میں اپنے سر درد کے آرام کے لیے شراب پیتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے اسے پھر بھی منع فرمایا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ دوبارہ مولا کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ میرے سر میں بہت شدید درد تھا، مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے شراب پی لی۔ تو اس پر امام نے فرمایا کہ چونکہ شیطان تم پر مسلط ہے اس لیے تم یہ کام انجام دے رہے ہو، اگر تم شراب نہیں پیو گے اور اسے مایوس کرو گے تو وہ تم سے دور چلا جائے گا۔ تو ایک مرتبہ جب اس کے بہت زیادہ سر میں درد ہونے لگا تو اس کے اہل خانہ بھی اس کے پاس آئے اور اس کو کہا کہ وہ شراب پی لے، لیکن اس نے قسم کھائی کہ میں شراب نہیں پیوں گا۔ اس نے شراب کو نظر انداز کر دیا۔ اس کا درد کچھ دن تک بڑھتا رہا، لیکن اس کے بعد وہ خدا کے لطف و کرم سے صحت یاب ہو گیا اور اس نے اپنی ساری زندگی صحت و سلامتی کے ساتھ گزاری۔ لہٰذا کسی بھی قسم کے مرض کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ حرام چیزوں سے علاج کرنے کو منع فرمایا ہے، لیکن کچھ آیات اور احادیث میں ضرورت کے وقت حرام چیزوں کو استعمال حلال شمار کیا گیا ہے، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ آیت نمبر 173 میں فرمایا گیا ہے کہ لیکن جو مجبور ہو مگر یہ کہ وہ ظالم اور حد عبور کرنے والا نہ ہو، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یعنی کہ اس قسم کی حدیث بہت زیادہ ہیں کہ جن پر حرام چیزوں کو کھانے پینے کو حلال کہا گیا ہے۔ البتہ یہ ساری احادیث اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ اگر دوا اور حلال چیزوں سے علاج کرنا موجود ہو تو حرام چیزوں سے علاج کرنا ممنوع ہے، اور اگر دوا اور حلال علاج موجود نہ ہو تو حرام چیزوں سے علاج جائز ہے۔ بہت زیادہ مجبوری میں جب آپ کے پاس حلال کی کوئی بھی چیز میسر نہ ہو اور آپ کے مرض کی نوعیت ایسی ہو کہ آپ کو کسی حرام چیز کا استعمال کرنا پڑے تو بہت زیادہ مجبوری کی حالت میں وہ بھی شراب تو ہر حوالے سے منع کی گئی ہے، لیکن پیشاب کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص جیسے پچھلی اس میں اونٹ گائے ان کے پیشاب وغیرہ سے علاج، تو ان کے پیشاب سے علاج آپ کر سکتے ہیں۔